السلام علیکم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 1984 میں پاکستان کے اس وقت کے صدر ضیاء الحق نے پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں موجود طلباء یونینز پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک 3 بڑی سیاسی جماعتوں، جس میں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف شامل ہیں، کی حکومت رہی۔ پرویز مشرف کا دور بھی آیا، لیکن کسی نے بھی طلباء یونین کو بحال نہیں کیا۔ حال ہی میں قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا، جس میں موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ممبر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس میں سیکرٹری تعلیم نے، جو کہ ایک ممبر ہوتا ہے، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ اسٹوڈنٹس یونین پر بین اٹھا لینا چاہیے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں جتنی بھی اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان پر سے بین اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر مسئلہ حساس ہے۔ ہمارے معاشی، سیاسی، امن و امان کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں فیصلے بہت غور و فکر کرنے کے بعد کرنے چاہیے۔ کئی فیصلے دنیا کے مختلف ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو کتابوں میں پڑھیں یا لاجیکلی ڈسکس کریں، تو یقیناً وہ بڑے فائدے کے فیصلے ہیں۔ لیکن کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے حالات دیکھتے ہوئے وہاں وہ فیصلے امپلیمنٹ کیے جائیں تو وہاں بہت نقصان دہ ہیں۔ میرے انالیسس کے مطابق پاکستان انہی میں سے ایک ہے۔ طلباء یونینز بحال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، بظاہر معمولی فیصلہ لگتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ پاکستان میں ہر مفید چیز، آپ قانون کی بات کر لیں یا اور کوئی فیسلٹی کی بات کر لیں، اس کا غلط استعمال نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے صحت کارڈ کا اجرا کیا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ ہوا کیا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں انہوں نے غریبوں کا علاج تو کیا، لیکن گورنمنٹ کو بہت انفلیٹڈ بلز جو ہے وہ بھیجنا شروع کر دیے، یعنی اس کارڈ کا بھی غلط استعمال کیا۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر قانون یا فیسلٹی کو ناجائز طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی حال اسٹوڈنٹس یونین کا ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے تعلیمی اداروں کے اندر اپنے پولیٹیکل ونگز بنا رکھے ہیں، جنہوں نے طلباء کی توجہ تعلیم سے ہٹا دی ہے، ٹیچرز کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ اساتذہ نے بھی پڑھائی اور ریسرچ وغیرہ چھوڑ کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے انہی یونین کے طلباء کو اپنا اعلیٰ کار بنا لیا ہے۔ یوں تعلیمی ادارے جنہوں نے علم ڈلیور کرنا تھا، کریٹ کرنا تھا، اقوام عالم میں ملک کا نام روشن کرنا تھا، انڈسٹری، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے نالج جنریٹ کر کے ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کرنا تھا، وہ لڑائی جھگڑے مار کٹائی کے اڈے بن گئے۔ اساتذہ بھی گروپس میں تقسیم ہو گئے، کوئی لیفٹسٹ ہے، کوئی رائٹسٹ ہے، اور طلباء یونین کے آبجیکٹیوز جو کاغذ پر لکھے گئے ہیں ان سے طلباء کوسوں دور چلے گئے۔ سیاسی پارٹیاں ان کو فنڈنگ کرتی ہیں اور تعلیمی ادارے سیاسی پارٹیوں کے اکھاڑے بن جاتے ہیں۔ مجبوراً طلباء یونینز پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پنجابی کی مثال ہے، دوجے دا منہ لال ویکھ کے اپنے منہ تے چپیڑا نہیں مارنیاں چاہیے۔ جن ملکوں میں طلباء یونینز طلباء کی ڈیولپمنٹ کے لیے مثبت رول پلے کرتی ہیں، وہ ضرور طلباء یونینز بنائیں۔ ہمارے دیہاتی ماحول اور فیوڈل کلچر میں یہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ہمیں فی الحال مختلف ایریاز میں سوسائٹیز اور کلبز بنا کر ہیلدی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اور مختلف شعبوں میں
قابل قدر کارنامے سر انجام دینے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشن کے لیول پہ اسٹوڈنٹس یونین بنانے کا قابل ہیں۔ ہمارا پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق علم حاصل کرنے سے ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہیں، اور ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی یونینز بنائیں، تو پھر بھلا پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین بنے۔ اس بات پر غور ہونا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ بہت ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ایک سنڈیکیٹ نے بیٹھ کر دیا ہے۔ اس وقت تک تو ہمارے طلباء کا یونینز کے بارے میں کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کا مطلب ہے پولیٹیکل پارٹیز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا طلبہ یونین بحال کرنے کا فیصلہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ سنڈیکیٹ کو یونینز بحال کرنے کے فوائد پر تفصیل سے روشنی ڈالنی چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ حالات کا انالیسز کس نے کیا اور یہ کیسے فیصلہ کیا گیا۔ یہ تو وہی بادشاہوں والی بات ہے کہ یہ ہماری اتھارٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ تو اس کا استعمال چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو کیا گیا ہے، لیکن یہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک دفعہ پھر غور کریں۔